بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سفر میں ہیں، یو ایس اے میں ہم جا رہے ہیں سین فرانسسکو سے لاس اینجلس کی طرف۔ مسائل ریکارڈ کروانے تھے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، ہم نے کہا چلیں گاڑی میں ہی سفر کے دوران ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ احمد چنائی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، بینک کے کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ میں کسٹم کیئر کا کام کرتا ہوں، یہاں کسٹمر کال کرتے ہیں اور ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، مثلاً انٹرسٹ کیوں لگا، لیٹ پیمنٹ چارج کیوں لگا، کسٹمر نے پیمنٹ کی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سود میں تعاون حرام ہے، براہ راست کسی قسم کا بھی تعاون ہو تو بینک میں ایسی جاب جس میں آپ کسی کو سودی لون لینے کی ترغیب دے رہے ہوں یا اس سے سودی لون لے رہے ہوں، یا لون لینے والا جو ہے جب وہ لون لیتا ہے تو اس سے پیپر ورک کروا رہے ہوں، اس کا کیسے یہ جو ہے نا پیپر فل کرو، یا اس کو خود لکھ کے دے رہے ہو یا اس پہ گواہ بن رہے ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو آپ کا جو کام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان چاروں میں سے کسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے۔ کسی کو یہ بتانا کہ آپ نے سود لگا کیوں ہے، تو یہ نہ سود میں کسی طرح سے تعاون اور معاونت نہیں ہے، یا لیٹ چارج کی آپ جو ہے نا پینلٹی کیوں لگی ہے، لیٹ ادائیگی کی پینلٹی کیوں لگی ہے، تو یہ بتانا جو ہے بذات خود کوئی حرام ناجائز عمل نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس حد تک اگر آپ کا کام ہے تو پھر آپ کی تنخواہ حلال ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ جیسے بینک میں چوکیدار کی جاب جائز تو ہوتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کی کراہت جو ہے وہ چوکیدار سے بھی تھوڑی زیادہ ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں۔ لیکن جب تک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس عمل کو حرام، یعنی آپ کی آمدن کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مشکوک چیز اور مشتبہ چیز اور ناپسندیدہ چیز سے بچنا چاہیے۔ غلام مصطفیٰ لاہور سے، میرے پاس بہت سے آسٹریلین طوطے ہیں، ایک فیمیل طوطے کو ایگ بائٹنگ جن میں انڈا ان سے نکلتا نہیں ہے، نکال کر دبانا پڑتا ہے، ہاتھ سے دبا کر نکالنا پڑتا ہے، تو ایک طوطے کو ایگ بائٹنگ ہو گئی۔ میں نے اس کو دیکھا مگر میں نے اس کا انڈا نکالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے کبھی کسی طوطے کا انڈا نہیں نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے وہ طوطا مر گیا۔ اچھا طوطا نہیں طوطی ہے، سوری، میں بھی حیران تھا طوطوں سے انڈے کہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ طوطی مر گئی، کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ بھائی نہیں ہوگا گناہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں طوطے کی مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ کچھ ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اتنا ٹینشن نہ لیں۔ احسن کمال لاہور سے، اگر ایک شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے اور بیوی اس پر کیس فائل کر کے اس کو جیل میں بند کروا دے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے میرے بھائی۔ بیوی نے غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کام کیا ہے، احتجاج ٹھیک ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، لیکن یہ کام کہ اس کو صرف دوسری شادی کی بیس پہ اس کو اتنا سخت انتقام لینا، یہ تو ایک طرح سے اس کی علامت ہے کہ گویا مذہب سے ہی نفرت ہے، معاذ اللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں بد دعا دینے کی، تو کیا بد دعا واقعی لگ جاتی ہے؟ لگ بھی سکتی ہے میرے بھائی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ لگے، لیکن یہ عمل بہت برا ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، کسی کی بھی بد دعائیں دینے کی عادت ہو تو بہت بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خواتین کے بارے میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ صحابیات نے پوچھا تو فرمایا تو پھر لان تان یعنی بد دعائیں اور یہ اس طرح کے نازیبہ کلمات زیادہ کہتی ہیں، تو باقی جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ ان کی گروتھ ریشو ہی زیادہ ہوگا قرب قیامت میں، لیکن جو جہنم میں ہوں گی تو وہ انہی بیسس کی بیس پہ ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جو جائیں گی جہنم میں تو اس کی ایک دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بد دعاؤں کی کثرت، اس لیے بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، اور آپ کو کام بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے بیگم بد دعا دے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کہ دولت عورت کے نصیب کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ بالکل بے حقیقت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، تو سب ہر شخص کے نصیب سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نکاح کرنا یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے گھر میں آنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوئی اور بیوی کے گھر میں آتے ہی بے روزگار ہو گیا، غربت آ گئی، تو اس میں بیوی کو قصوروار نہ ٹھہرائے، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ عورت مال میں برکت کا ذریعہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں شادی نہ کرتا تو جتنے مالی حالات خراب ہوئے ہیں اس سے بھی جاتا میں۔ ہو سکتا ہے بیوی کی وجہ سے اللہ نے 2-4 نوالے آپ کی پلیٹ میں چھوڑ دی ہوں، آپ کی پینٹ میں 2-4 روپے چھوڑ دی ہوں اللہ تعالیٰ نے، تو بیوی آنے سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، اگر کسی کی کمی ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ نہیں شادی کرتا، بیوی گھر میں نہ آتی تو اور کمی ہو جاتی، تو اس لیے شادی ہوتے ہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غربت، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، تو لوگ عورت کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے آنے سے نوست ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میری عمر 18 سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں،
میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، براہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو، تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں، ہم ابا کو سمجھائیں، ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ، کھانا پینا چھوڑ دیں، ہڑتال کریں، منائیں ان کو، پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کچھ عورتیں گھر میں دوپٹہ صحیح سے نہیں لیتی، باریک لباس پہنتی ہیں، بھائی باپ بہنوئی وغیرہ سے خاص طور پر کم از کم سینہ تو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، ویسے تو سطر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے، مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ سے اس بارے میں آپ اس بارے میں ماؤں بہنوں کو کیا کہیں گے اور اپنے ارد گرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ میت کو غسل دیتے ہوئے سطر کا لحاظ رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے، پھر ہم اپنے بچے کے سطر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں؟ ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو سطر ہے نا، سطر نامحرم کا سطر الگ ہے، محرم سے سطر الگ ہے۔ محرم سے تو سر پہ یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا وغیرہ کے، ماموں چچا، ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے، تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو اور باپ بھائیوں کے سامنے تو ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں حیا کے بہرحال تقاضا یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے۔ شریف خاندانوں میں، اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں، بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں، لیکن بہرحال ونس اپون اے ٹائم اب تو سوسائٹی ہماری بہت ہی الگ ہی اسٹائل کی طرف جا رہی ہے، لیکن عورت میں جتنی بھی حیا ہوگی شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پراپر ڈریس پہنے اور پورے کپڑے پہنے، وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں، چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر، تو خواتین بھی پراپر ڈریس پہنے، اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے، کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے۔ البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہیں، دیور ہے، بہنوئی ہے، یہ تو نامحرم ہے، ان سے تو عورت کا پردہ ہے، ان سے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے، ان کے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ کیا نماز جنازہ کی دعائیں موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، موبائل کوئی بھی تحریر نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیں، اللہم اغفرہ اتنا پڑھ لیں کافی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے گھر میں غصے کی حالت میں بات بات پر اپنی بیوی یا بیٹے کو بہو کے سامنے گالیاں دینا کیسا ہے؟ میرے والد صاحب اس طرح کرتے ہیں۔ بھائی نہیں دینی چاہیے، بہت برا عمل ہے بھائی، اور اماں کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جس سے ابا گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شاید ابا نے معین اختر کا پروگرام دیکھا ہوگا، میرا خیال ہے انور مسعود نے معین اختر سے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، تو حالات بعض دفعہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اچھا کام نہیں ہے، ابا کو محبت سے سمجھا دیں، سمجھ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھائیں تو آپ کی اماں خود ہی سمجھا دیں گی، آپ بیچ میں نہ پڑیں۔ ابا اماں کے معاملات میں زیادہ اولاد کو زیادہ نہیں فری ہونا چاہیے، اس سے اور مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک لڑکے کو 2 سال سے پسند کرتی ہوں، تہجد میں دعاؤں میں بہت مانگتی ہوں، لیکن گناہ سے بچتی ہوں، اس بات بھی نہیں کرتی، نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں۔ سبحان اللہ، میں چاہتی ہوں ہماری شادی ہو جائے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمرے پر جاؤں اور ابھی اچانک الحمدللہ عمرے پر جا رہی ہوں، کیا میں کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر اللہ سے اس کو مانگ لوں؟ سبحان اللہ، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کسی بھی طرح اس کو مجھ کو دے دے گا، معجزہ کر دے گا۔ بھائی تیرا اللہ اس کو اگر تجھے پلیٹ میں رکھ کے پکڑا دے گا تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ دیکھیں میری بہن، آپ یوں دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے، آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے دے دے۔ اسپیسیفک کسی خاص شخص کو دعاؤں میں مانگنا یہ نامناسب ہے، یا آپ کو اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے، یہی والا مال چاہیے۔ اب آپ کو کیا پتا وہ مال آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ انسان جلد باز ہے، کسی کی اسمارٹنس کو دیکھ کر، اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر ایک دم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے، یہ واقعی اندر سے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگے اے اللہ تیرے علم میں جو میرے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ مجھے دے دے، تو یوں دعا مانگ لیں۔ تو اس کو بھی اگر مانگ لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مناسب طریقہ دعا مانگنے کا رشتوں کے بارے میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی اچھے برانڈ کی پروڈکٹ جیسے کسی گھڑی، پین وغیرہ کی نقل بنانا کیسا ہے؟ ڈیزائن اور لوگو وغیرہ میں بھی اصل جیسا ہوتا ہے مگر کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ عرب علماء تو ناجائز کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس سے کسی کو دھوکہ ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے، اگر دھوکہ نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ اوریجنل نہیں ہے، اس کی کاپی ہے، تو کاپی اگر ہے اور صاف دیکھنے سے تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے تو پھر دھوکہ نہیں ہے، تو دھوکہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اور اگر لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، لوگ اوریجنل سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے تو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دھوکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کمپنی والے ہی بتائیں گے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ مسرور عالم پیغمبر پور سے، محمود آباد انڈیا سے، دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے۔
اگر استاد ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاد کا ادب کرنا اور استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیں جب کسی کو استاد بنا لیا نا تو اس کا ادب لازم ہے. اس کی بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ادب سے بھی. اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا، بے ادب بے نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے، اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت بے برکتی ہوتی ہے. تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے. ہاں زیادتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی بد تہذیبی. بعض دفعہ واقعی بعض استاد ایسے کرتے ہیں، ہر وقت ایک طالب علم کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے، اس کو طنز کرتے رہیں گے چلتے پھرتے، اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. مارتے ہیں بلا وجہ، اور بعض جگہوں تو بے تحاشا مارا جاتا ہے. تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیا جائے الگ سے کہ بھائی آپ اس طرح کر رہے ہیں، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں بہت سینسیٹیو ہوں، تو مجھ سے کائنڈلی اب اس کا خیال کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے، پھر وہاں سے آپ کہیں اور موو کر جائیں، بدتمیزی نہ کریں آپ، پھر کہیں اور موو کر جائیں. ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو جو ہے نا پھر وہ ساتھ دیں. بعض دفعہ بعض ٹیچر بہت مارتے ہیں پیٹتے ہیں، بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے. بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے، بچہ بہت اس سے بہت بد اخلاق بھی بن جاتا ہے. تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم نے آپ کو ٹارچر سیل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹارچر سیل کھولا ہوا ہے آپ نے. تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں، سب کچھ ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں. حد سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ٹیچر کو چھوڑ دیں، آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے. احمد سعید پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک اگر اعلانیہ ہوا ہو تو اس کی اعلانیہ توبہ کرنا فرض ہے یا بہتر عمل ہے؟ یعنی اگر اعلانیہ توبہ کے بغیر توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہو جاتا ہے؟ بھائی کفر اگر سب کے سامنے کیا ہے تو جن کے سامنے کیا ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کیونکہ جب اعلانیہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ ہی توبہ ہو. باقی اگر کوئی چھپ کے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ توبہ تو بہرحال کر لے فوری طور پر، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے توبہ کی تکمیل بہرحال جب ہی ہوگی کہ جب اعلانیہ توبہ کرے، کیونکہ اعلانیہ گناہ ہوا ہے نا. پاکستان سے، اچھا باقی یہ کہ کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہوتا ہے؟ بھائی کسی نے صاف واضح لفظوں میں اسلام کو برا بلا کہا، پیغمبر کو معاذ اللہ برا بلا کہا، آپ نے کہا ہاں سر ہلا دیا کہ ہاں میں اس پہ ایگری ہوں، تو یہ بھی کفر ہی ہے. باقی مجھے آپ تھوڑے سے وہمی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں تو اپنا خیال رکھیں، آپ ایسا نہ ہو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے سے آپ کی اوپر کی سیٹنگ تھوڑی سی کہیں آؤٹ نہ ہو جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری ایک رشتہ دار بیمار تھی، کچھ دن ہسپتال میں داخل رہی، پھر انتقال ہو گیا، بیماری کے دوران نمازیں نہیں پڑھ سکی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو بس چھوڑ دیں، ان کو دعائیں مغفرت کریں، کچھ صدقے کی اللہ توفیق دے دے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں. اب جو ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا، بس دعا مانگیں اللہ ان کی مغفرت کریں. محمد ریان پنجاب سے، کیا جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانے کے وقت کھڑے ہونا شرک ہے؟ نہیں بھائی، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل ویسے ہی لوگوں میں اپنے ملکوں سے محبت نہیں، غیر مسلم کنٹریز میں اپنے ملکوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ملک مضبوط ہیں. اسلامی ملکوں میں لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی کنٹریز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلامی ملک اگر کوئی ہو تو اس کو تو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے تاکہ ملک کی حفاظت ہو. تو حفاظت ہوگی تو آگے پروگرام چلے گا، ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جب بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو دونوں کو ایک دن بھیجا گیا یا الگ الگ وقت یا دونوں کے فرق سے بھیجا گیا؟ اور زمین پر آدم علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی تھی تو دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ یا اللہ بہت ٹائم ہے بھائی اس بندے کے پاس. دیکھو بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو تو اکٹھا ہی بھیجا گیا اللہ نے زمین میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی ہے نا اس کو صاحبہ فرمایا قرآن میں، وصاحبتہ وبنیہ. صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. تو جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، جب شادی ہوگی تو پھلتور کی طرح چپک گئی آپ کے ساتھ. تو آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، اللہ نے گنجائش دی ہے، تو جہاں بھی جاؤ بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو صاحبہ یعنی ہم سفر کہا ہو اور آدم علیہ السلام اتنی اہم سفر پہ روانہ ہوئے کہ زمین پہ اتر رہے ہوں اور وہاں اللہ نے بیگم کو ساتھ نہ بھیجا ہو؟ انڈیویجولی دونوں کو بھیجا ہو کہ آپ نکل جائیں اگلی فلائٹ سے جو ہے اماں ہوا آ رہی ہیں، یا اماں ہوا کو بھیج دیا کہ آپ پہلے چلے جائیں پھر اگلی فلائٹ سے حضرت آدم آ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں اور اکٹھا ہی دونوں کا جینا مرنا ہوا ہے. اور اس میں یہ لیسن بھی ہے، سبق بھی ہے کہ بھائی جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم آپ کے ساتھ ہی رہے گی. باقی شیطان سے ملاقات ہوئی، کیا گپ شپ ہوئی، یہ اس بارے میں آپ شیطان سے رابطہ کریں. جو آدم علیہ السلام والی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، شیطان کی باتیں پھر شیطان زیادہ بہتر سمجھتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے باڈی بلڈنگ کا مقابلہ جیتنے کے لیے اسٹرائڈ انجیکشن لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اسٹیرائڈ جو ہے میڈیکلی ایک بہت صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے. تو اب نقصان دہ چیز کا استعمال ناجائز ہے. اب کتنا نقصان ہوگا، کس کو کتنا نہیں ہوگا، کیا نقصان کے بعد اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ اسٹرائڈ لیتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ نقصان جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوتا ان کو. تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈاکٹر صاحبان اچھا بتا سکتے ہیں. میں تو ایک اصولی بات کر سکتا ہوں کہ اگر اس سے ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی پھر یہ حرام اور ناجائز ہے.
ایک بات. نمبر 2, اگر اس سے آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو تو بھی ناجائز ہے. دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر جائز ہے. تو اب یہ بات ڈاکٹر زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں نقصان کا پہلو کتنا ہے. یار محمد جیکب آباد سے, بلوچستان کا بارڈر ہم سے بہت قریب ہے. بھائی اسمگلنگ کرنی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ کرو, میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ. یہ اسمگلنگ سے متعلق سوال ہے. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اسمگلنگ کے نتیجے میں جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بہرحال حلال ہوتا ہے. باقی اسمگلنگ اللیگل ہے. یعنی آپ نے کسی دوسرے ملک سے اللیگل کوئی چیز لا کے کسی دوسرے ملک میں بیچی تو وہ چیز اگر جائز ہے, کوئی چرس ہیروئن یا ڈرگ وغیرہ نہیں ہے, کوئی موبائل ہے, پیٹرول ہے, تو وہ اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بہرحال حلال ہوگی. البتہ یہ عمل غلط ہے کیونکہ اللیگل کام کر رہے ہیں آپ. اچھا, اب اللیگل میں بھی پھر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللیگل ہو, واقعی پابندی ہو. بعض دفعہ جو ملک کی گورنمنٹ ہے وہ کاغذ میں کہہ رہی ہوتی ہے اللیگل ہے, لیکن اس نے خود لوگوں کو پرمیشن دی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ. اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو سیاسی لیڈر اور جو گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے کس حد تک اللیگل ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ سب باتیں آپ وہاں کے جو بھی گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں, جو ریلائبل لوگ ہیں, 2 نمبر لوگ نہیں, ان سے آپ پوچھیں لا کیا اس بارے میں ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. باقی میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایسا کوئی پیٹرول آپ جب لاتے ہیں تو اس سے آمدن جو حاصل ہوتی ہے وہ بہرحال حلال ہوتی ہے. البتہ اسمگلنگ کا گناہ ہوگا اگر یہ ناجائز ہے, کیونکہ جو ہے وہ جو بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس میں حکومت کی اطاعت لازم ہوتی ہے. اور ناجائز بھی جب ہے جب یہ واقعی اللیگل ہو, کاغذ کی حد تک نہ ہو, گورنمنٹ لیول پہ اس کو اللیگل ہی سمجھا جاتا ہو, تو پھر وہ آپ حکومتی اہلکاروں سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قانون دکھانے کے لیے ہے یا حقیقت میں بھی ہے. یہ میں نہیں جانتا اس بارے میں. عدنان USA سے, یہاں امام صاحب وطر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت اور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کرتے, تو کیا حنفی مسلک کے حساب سے وطر ہو جائے گا, وطر ادا ہو جائے گی؟ اور کیا دعا کرتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں, فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی, اور احادیث اس پر شاہد ہے. اس پر بہت ساری حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. اور جہاں یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ, تو وہاں تشہد کا مطلب کیا ہے, اس پر علماء کے پورے مقالے ہیں. آپ شرح معانی الاثار دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ بھی اس پہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو جامع رشید کے استاد ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا زبردست کلپ ریکارڈ کروایا, وہ بھی دے سکتے ہیں. میں بھی کبھی موقع لگا تو کرا دوں گا. تو احناف کا مسلک اس بارے میں کمزور نہیں ہے. احناف جو طریقہ بتاتے ہیں 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کے تحیات پڑھنی ہے, اس کے بعد کھڑے ہونا ہے, یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور اس طریقے سے وطر سے متعلق جتنی حدیثیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال مسئلہ جب اختلافی ہو تو اس میں شدت جائز نہیں ہوتی, کیونکہ دیگر ائمہ اس کے قائل ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے, کسی خاص فقہ کو, تو پھر تو وہ ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کا التزام کیا, اس مخصوص فقہ کو کا پابند ہے وہ. کیونکہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں ٹھیک ہے بالکل. کسی ایک کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, لیکن مکمل فالو کریں. جب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جائیں اور جو ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنے کے لیے آپ حنفی بن جائیں, اس لیے کہا جاتا ہے. تو اب وطر کی جماعت کیونکہ لازم نہیں ہے, لہذا ایسی صورت میں حنفی کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے. البتہ حرمین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں علماء احناف یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر جس طرح بھی حرمین میں وطر ہو رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں, تاکہ حرم میں اختلاف و انتشار نہ ہو. مسلمانوں کا مرکز ہے اور حرم میں نماز کی بہرحال ایک فضیلت ہے, اور خود امام حرم کی بھی ایک فضیلت ہے. تو اگرچہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, لیکن ایسی صورت میں وطر کی نماز ان کے پیچھے بہرحال جائز ہوگی بلا کراہت. جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھ لیں حنفی ہونے کے باوجود, تاکہ حرم کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو. البتہ باقی جو فرض نمازیں وہ بہرحال پڑھی جائیں گی, کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والا حنفی طریقے سے پڑھا رہا ہے, شافعی طریقے سے پڑھا رہا ہے, اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا. فرض نماز میں وہ تو وطر تھے, چونکہ جماعت لازم نہیں ہے نا اس کی, وہ تو ایک انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے, اس کی جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جبکہ فرض نماز تو بہرحال جماعت سے ہی لازم ہے. تو اس میں کوئی بھی امام ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, جس طرح سے پڑھا رہا ہے آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھیں, الگ نماز نہ قائم کریں آپ, یہ پھر غلط ہو جائے گا.